اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ نبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ ہم لوگ نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ روزہ نام ہے لغت میں اب انسان کا کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا۔ لغت میں جو روزہ ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کھانے پینے جماع سے اگر ایک لمحہ بھی رک گیا اسے روزہ کہیں گے، لیکن شریعت میں روزہ کی تعریف یہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے بھوکا پیاسا رہنا، یہ روزہ ہوا۔ اب محترم بزرگوں دوستو، جیسے انسان اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھے گا اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینہ مجھے کھانے کے لیے دیا اور 1 مہینہ مجھ سے روزہ کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم روزہ رکھو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، یعنی تم اپنے آپ کو پورا دن بھوکا پیاسا رکھو۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا مالک و مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے مولا تو نے مجھے کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا، اچھا انتظام کیا تو نے، تیرا دیا وہ سب کچھ موجود ہے مولا، لیکن 1 مہینہ تم مجھ سے روزے کا مطالبہ کیوں فرما رہا ہے؟ قرآن پاک نے اس کا جواب دے دیا۔ قرآن پاک فرماتا ہے لعلکم تتقون، یعنی اللہ نے تم پر روزہ فرض کر دیا گیا اور تم سے پہلی امت پر بھی روزہ فرض تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ جب تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اب یہ روزہ کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ رمضان یہ رمز سے بنا ہے۔ رمز کے معنی ہوتا ہے جلنے اور جلانے کے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے پہلے 11 مہینہ انسان نے ایسی زندگی گزاری، جھوٹ بولا، غیبت کیا، چغلی کیا، نماز نہیں پڑھا اور بھی بہت سارے گناہ کیے۔ ان گناہوں سے جو انسان کے نام اعمال سیاہ ہو گئے، جھوٹ بول کر کے اپنے نام اعمال کو سیاہ کر لیا، غلط کاری سے اپنے نام اعمال کو سیاہ کر لیا، اور یہ 1 مہینہ جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ 1 مہینہ اگر بندہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، جیسے اس کے پیٹ میں بھوک کی آگ سلگتی ہے، انسان کے پیٹ میں پیاس کی آگ سلگتی ہے، انسان کی بھوک کہتی ہے کھانا موجود ہے کھا لو، انسان کا نفس کہتا ہے مشروبات حاضر ہے پی لو، انسان کا نفس کہتا ہے چلو یہ کام کر لیتے ہیں، لیکن بندے مومن کے دل میں یہ خیال آتا ہے نہیں یہ غلط ہے، میرے اللہ کا فرمان ہے اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھنا ہے، اپنے آپ کو پیاسا بھی رکھنا ہے، بھوک کو بھی برداشت کرنا ہے، پیاس کو بھی برداشت کرنا ہے۔ جب بندے مومن اپنے آپ کو پورا دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اتنا راضی ہو جاتا ہے، اس سے اتنا اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ بندے کے جو 11 مہینے کے گناہ تھے، جو 11 مہینے کی غلط کاریاں تھی، جو
جو اس کے کالے نام اعمال تھے ان تمام گناہوں کا اللہ تعالیٰ اس ماہ صیام میں سب کو جلا دیا کرتا ہے، سب کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ رمضان، یہ ہم لوگ بولتے ہیں رمضان رمضان، یہ رمضان نہیں ہے، بلکہ را پر بھی زبر ہے، میم پر بھی زبر ہے، ذات پر بھی زبر ہے، رمضان بولیں گے، اس کے معنی جلنے اور جلانے کے آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا روزہ ہم اور آپ پر فرض کیا میرے بھائیوں۔ اب جب روزہ فرض کیا ہے تو اسلام نے جو بھی چیز فرمایا ہے، بتایا ہے، حکم دیا ہے کرنے کا، اس کے کچھ اصول بھی ہیں۔ آج دنیا کا بھی یہ ماحول ہے، ہم لوگ کو بھی کام کرتے ہیں، اس کا ایک اصول ہوتا ہے، اس کا ایک قاعدہ قانون ہوتا ہے۔ تو روزہ کا بھی ایک قاعدہ اور قانون ہے، اس کے بھی کچھ مسائل ہیں۔ اگر ہم لوگ اس مسائل پہ پورا اتریں گے تو ہمارا روزہ صحیح ہوگا، نہیں اتریں گے تو میرا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے لیجئے سحری کھانا سنت ہے، سحری میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہے، سحری انسان کو کھانی چاہیے، اگرچہ ایک کھجور ہی صحیح۔ بہت سے لوگ سحری کھانے میں اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ جب تک کہ اذان نہیں ہوئی ہے کھاتے رہو۔ میرے بھائیو، یہ اذان فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ سحری کے اختتام کے لیے ہوتی ہے۔ سحری کا ٹائم پہلے ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب فجر کا ٹائم شروع ہوا 3-4-5 منٹ کے بعد مؤذن اذان دیتا ہے۔ یہ اذان جو ہوئی یہ صبح کی نماز کے لیے ہوئی، نہ کہ سحری کے ختم کرنے کے لیے ہوئی۔ ایسا اگر آپ کرتے ہیں کہ جب تک کہ اذان نہیں ہوتی ہے کھاتے رہتے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ ہم سحری کھانے میں ان اوقات کا خیال رکھیں جن اوقات میں سحری کھانا صحیح ہے۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں لوگ کرتے کیا ہیں کہ روزہ رکھ لیا، جو گول کے عادی ہیں وہ گول کریں گے، جو منجن کے عادی ہیں وہ منجن کریں گے، اور کہیں گے ہم تو اس کے عادی ہیں، مجبور ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ حالت روزہ میں گل، منجن، کولگیٹ، گل وغیرہ کرنے سے جبکہ یقین ہو کہ اس کا کوئی جز حلق میں نہ جائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر بلا ضرورت سے صحیحہ مکروہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کوئی انسان اگر گل کر رہا ہے، اس کو یقین ہے کہ ہم جو گل کریں گے یا منجن کریں گے اس کا کوئی بھی ذرہ میرے حلق میں نہیں جائے گا، تو روزہ اس کا باقی ہے، لیکن بلا ضرورت صحیحہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یعنی یہ خلاصہ یہ ہوا کہ ہر حال میں گل منجن کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس لیے جو لوگ گل منجن کرتے ہیں رمضان شریف میں وہ اپنے آپ کو اس عادت سے روک لیں، اور اگر یہی شک ہے کہ ہاں کریں گے تو اندر چلا جائے گا حلق میں تو یہ پھر کرنا حرام ہو گیا، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اصول ہے، اس پہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ بہت سے لوگ بس روزہ رکھ لیا، صبح سحری کھا لیا، ہو گیا۔ کیا فرماتے علماء؟ روزہ کے لیے نیت ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر نیت کے پورا دن بھوکا پیاسا رہا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ میں ثواب کی نیت کرنا کہ ہم یہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، یہ نیت ضروری ہے۔ قربت الہی، تقرب اللہ کی نیت ضروری ہے۔ جب تک نیت نہیں کیجیے گا آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے روزے میں نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اب رہی بات مسواک کرنے کی، تو فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جو بھی یہ انار اور بانس کی لکڑی کے علاوہ، انار کی لکڑی، بانس کی لکڑی سے مسواک کرنا منع ہے، اس سے بہت سی بیماری ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ جو بھی آپ لکڑی لیں، کڑوی، کسیلی، نیم ہو، ببول ہو، بیر ہو، جو بھی لکڑیاں ہیں اس سے آپ مسواک کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے بیان کیا ہے اس پر ہمیں اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی